السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 74 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے بچے کیوں بگڑتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اتنی رات ہونے کے باوجود بھی یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین، اور جنت میں ہم سب کو اسی طریقے سے جمع کر دے، آمین۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ الحمدللہ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے، یہ نبیوں والا کام ہے، اور نبیوں والے کام میں تعداد نہیں دیکھی جاتی، اس لیے میں کام کرنے والے ذمہ داروں کے سامنے ایک حدیث پڑھ کے اور اپنے 20 سال کے تجربے کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میرا گاؤں تو آپ لوگ جانتے ہیں، دیورا بندولی، پتہ ہے ہی آپ کو۔ اس گاؤں میں بھی میرا ایک ہی مشن ہے، اور یہاں بھی اور جہاں بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ایک حدیث کو سامنے رکھ کر۔ اس لیے میرا پیغام ان کے نام ہے جو نبیوں کو مشن کو جاننا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 57-52، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ۔ کل قیامت کے دن ایک نبی ایسے بھی آئیں گے جن کا ماننے والا ایک آدمی بھی نہیں ہوگا۔ جب لوگوں نے نبی کی نہیں مانی تو ہماری اور آپ کی مانیں گے؟ بس یہی حدیث ہے۔ میں اس پر عمل کرتے ہوئے 15-20 سال سے کام پہ لگا ہوں۔ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب جلسہ سے کیا ہوتا ہے، پھیلتی ہے برائی، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 55، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی نبیوں والے کام سے برائی پھیلتی ہے۔ واہ رے واہ، کیا سوچ ہے ہماری اور آپ کی۔ اس لیے میں مینجمنٹ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے، آپ نبیوں والا کام کر رہے ہیں، اور نبیوں والے کام میں مسئلہ یہ ہے کوئی آئے یا نہ آئے، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں آپ کا نام لکھ لیا گیا ہے۔ اس لیے گھبرانے کی، حوصلے کو چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اگر یہ بھی یہاں موجود نہ رہے پھر بھی اللہ کا کام آپ کو کرنا ہے۔ کل اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کتنے لوگوں کو منوایا، بلکہ اللہ یہ پوچھیں گے کتنے لوگوں تک پہنچے، بولے کہ نہیں بولے۔ ہمارا اور آپ کا کام کانوں تک پہنچانا ہے، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے۔ اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں الحمدللہ آپ سب کو جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے۔ میرا عنوان ہے بچے کیوں بگڑتے ہیں۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، بچے مہکتے ہوئے پھول ہیں، ایک ستارے ہیں۔ گھر کے اندر بچوں سے رونق ہے۔ جس گھر میں بچے نہ ہو وہ گھر سنا سنا سا لگتا ہے، اور جس گھر میں بچے ہوں وہ گھر سونا سونا سا لگتا ہے، یعنی بالکل سونا سا بن گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں۔ بس تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا، زیادہ نہیں۔ ہمارے بچے بگڑتے کیوں ہیں؟ کون بگاڑ رہا ہے؟ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے بچے بگڑتے کم ہیں، ان کو بگاڑا جا رہا ہے۔ ایک پلاننگ ہو رہی ہے بگاڑنے کی، اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ اب کیسے؟ مثال کے طور پر کسی کا بچہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکا کھاتا ہے کسی کا؟ ارے یہ کھاتا تو ہے، کہاں سے کھاتا ہے؟ ایک سوال۔ کیونکہ ہمارے گاؤں میں کسی بھی دکان میں، ہمارے گاؤں سے مطلب آپ کا گاؤں، میرا گاؤں،
यानी गांव में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा दुकान पे नहीं मिलते। तो जब मिलते ही नहीं है तो ये बच्चे लाते कहां से हैं? तो अब सवाल ये पैदा होगा, ये सब चीज बिकते हैं हमारी दुकानों में, बेच कौन रहा है? आप बेच रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, दुकानदार बेच रहे हैं। खा कौन रहा है? कितने अब्बा ऐसे हैं गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, फिर इसी तरह तंबाकू है, खैनी है, सिगरेट है, सब में लगे हुए हैं। जब अब्बा ऐसा कर रहे हैं, कहीं कहीं मैंने ये भी सुना कि अम्मी भी खैनी खाती हैं और अम्मी भी बीड़ी सिगरेट पी रही हैं, और है भी। तो अम्मी तो अब मम्मी बन गई हैं। पहले लोग अम्मी अम्मी बोलते थे, अब मम्मी हो गई है, और मम्मी का माना होता है लाश। अम्मी अब मम्मी हो गई है और मम्मी का माना होता है लाश। बेचारी अच्छी खासी है मम्मी, अम्मी बेचारी अच्छी खासी है अम्मी, हमने उसको मम्मी बना दिया है। अब्बा को अब क्या बना दिया? पापा बिस्किट। यानी बेचारे अब्बा अब इस लायक हो गए, ये बिस्किट की तरह हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मेरा सवाल है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी दुकान से मंगाता कौन है? अब्बा भी मंगा रहे हैं, अम्मी भी मंगा रही है। लाता कौन है? हमारे और आपके बच्चे ला रहे हैं। फिर क्या करते हैं कितने लोग? अपने बच्चे के सामने ही बीड़ी सिगरेट पीते हैं। बहुत सारे लोग पी रहे हैं, आप देखिएगा पी रहे हैं। तो जब वो पीते हैं तो बच्चा भी पीता है, क्योंकि बच्चे लोग नक्काल होते हैं, नकल उतारते हैं। अब कभी कभी क्या होता, अब्बा चैन स्मोकर होते हैं। अब्बा चैन स्मोकर मतलब एक सिगरेट खत्म हुआ दूसरा लगा लिया, दूसरा खत्म हुआ तीसरा लगा लिया, तीसरा खत्म हुआ, और टांग को टांग पर रख के पीते हैं ताकि पता तो चले कितनी दौलत है। ये टांग पर टांग ऊपर रख के पिएंगे और घर बनाएंगे और गाड़ी खरीदेंगे, पता तो चले दौलत कितनी है, पता तो चले दौलत कितनी है। तो चैन स्मोकर है वो, ठीक है, आप अपना शौक पूरा कर रहे हैं। अब जैसे ही बीड़ी सिगरेट को फेंका, बच्चा क्या करता? पापा के मुंह से धुआं निकला, मेरे मुंह से धुआं कब निकलेगा? पापा के मुंह से धुआं निकल रहा है, अब्बा कैसे मुंह से धुआं निकल रहा है, मेरे मुंह से कब निकलेगा? तो वो साइड में ले जाता है और जरा से धुआं जो आते रहता है उसको मुंह में डालता है, निकला। और अगर नहीं निकला तो वो कागज का बनाता है, और कागज का बनाने के बाद उस पर माचिस मारता है, जैसे पापा मारते हैं, माचिस मारता है या लाइटर मारता है, और उसके बाद मुंह में डालता है और बच्चों को दिखाता है, सबको देख मेरे पापा के मुंह से धुआं ऐसे निकल रहा था, मेरे मुंह से भी निकला कि नहीं निकला? आपने बिल्कुल नहीं बनाया, लेकिन आपका जो तरीका था बच्चों के सामने पीने का, उस चीज ने आपके बच्चों को पीने वाला बना दिया है। कभी हमने सोचा, कभी हमने गौर किया? ये छोटी सी चीज है, लेकिन ये छोटी सी चीज बड़ी चीज है जिससे हमारे और आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं। नंबर 2, हमारे बच्चे झूठ बोलते हैं। झूठ जो बोल रहे हैं, क्या हमने और आपने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि इस झूठ बोलने में हमारा और आपका हाथ है? मिसाल के तौर पर खटखट किया, हेलो फलाने भैया घर पे हैं, फलाने भैया घर पे हैं, चाचा घर पे हैं, घर के अंदर मौजूद है, जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है, जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। बच्चे मन के सच्चे, हम सबके चच्चे, जाके बोल देते अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है, अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन लीजिए, सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4991। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पे हैं, उनकी अम्मी ने बुलाया, बेटा इधर आ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा काहे को बुला रही हो? मैं खजूर दूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने बुलाया और अगर न दिया होता कुतिबत अलैकी किज़बा, ये तुम्हारे ऊपर झूठ लिखा जाता। आज उन माओं के नाम पैगाम है जो अपने बच्चों से छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल रही है, बाप भी झूठ बोल रहा है।
اس لیے ہمارے بچے جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے سکھایا۔ ہیلو پاپا گھر کے اندر، ہیلو گھر کے اندر ہے، کسی کا فون آیا، بھائی صاحب گھر پہ ہیں کیا؟ ارے نہیں ابھی میں مارکیٹ میں گھوم رہا ہوں، مارکیٹ میں گھوم رہا ہوں۔ ارے یہ ابا تو یہاں پڑے ہوئے، بولے مارکیٹ میں گھوم رہا ہوں۔ ارے میں بس دور ہوں بھائی، نہیں آ سکتا ابھی۔ اچھا ابا تو یہی سو رہا ہوں، بولے میں دور ہوں۔ واہ واہ واہ۔ ارے بھائی اس لیے ہمارے بچے جھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں۔ جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ تو بچوں کے بگاڑنے کے بھی ذمہ دار ہیں، سدھارنے کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اب آئیے سدھارنے کی مثال ایک دو دے دیتا ہوں۔ ایک فوٹو بہت چل رہی ہے اپنے یہاں، بیٹیا ہو تو ایسی کیسی، بیٹیا ہو تو ایسی ارے کیسی، ارے جب گھیر لیا چاروں طرف سے تو بیٹیا نے کیا کیا؟ ارے بیٹیا نے کیا کیا؟ بیٹیا ہو تو ایسی، بیٹیا نے کیا کیا؟ اڈپی کرناٹک کا واقعہ ہے۔ بیٹیا نے کیا کیا؟ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ بیٹیا کا نام کیا ہے؟ مسکان۔ بیٹیا مسکان، بیٹیا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے چہرے پر ایک مسکان سے آ گیا۔ بیٹیا یوں ہی نہیں بنی ہے ہمت والی، اس بیٹیا کو ماں باپ نے بنایا ہے۔ ہماری اور آپ کی بیٹی ہوتی تو رونے لگتی، ہماری اور آپ کی بیٹی ہو تو ڈر کے مارے بھاگ جاتی، لیکن اس بیٹیا کو جب ماں باپ نے بنایا پوری دنیا میں وہ پوسٹر گرل ہو گئی۔ ایسی بیٹی کے بہادری، ایسی بیٹی کی بہادری کو سلام۔ دنیا میں بہت سارے لوگ فیمس ہونا چاہتے ہیں لیکن فیمس نہیں ہو سکے جتنا کہ یہ بیٹیا ہو گئی۔ ماں باپ کی محنت ہے میرے بھائیو۔ اس لیے جب تک ہم اور آپ کوشش نہیں کریں گے ہم کو خود ہی بنانا پڑے گا، نہیں ہو سکتا۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آج کل ہم اور آپ اپنے گھروں پہ کیسی کو لاتے ہیں شادی کر کے؟ پیسے والی، چھٹ منگنی پٹ بیا، بس دیکھ لیے صورت ٹھیک ہے لے کے آ گئے۔ زیادہ بولیے گا نہیں۔ میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے، جب میرے ابا نے آپ کو خریدیے لیا تو آپ بولیے گا کہاں؟ زیادہ بولیے گا کو باہر کھینچ لیں گے، زیادہ بولیے گا نہیں۔ اب میاں بیوی کا جھگڑا چلتے رہتا، دونوں کا چلتے رہتا، بچے لوگ دیکھتے رہتے، ارے یہ کیا ہر دن کا لگا ہوا ہے۔ ابا بولتے تو ایسی ہے، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا خاندان ایسا، کیا معلوم کس پگلی کو اٹھا کے لے آیا ہوں۔ اب امی بھی بولتی کہاں سے ابا نے اس پگلا کے سر لگا دیا۔ اب دونوں کا جھگڑا بچوں کے سامنے ہوتے رہتا۔ اب بچے لوگ بھی پریکٹس کرتے، ایک لیڈیز ایک جینٹس، شروع پاپا پاپا، شروع ہو جائیے، شروع تو ایسی طرح باپ ایسا، تیری ماں ایسی طرح، خاندان ایسا، کیا معلوم کس پگلی کو اٹھا گیا۔ اچھا ٹھیک، پھر ادھر سے الڑ کے بھی کس پگلا کے سر لگا دیا۔ یہ پریکٹس ہو رہی ہے گھر کے اندر۔ بگاڑ کون رہا؟ جھگڑالو کون بنایا؟ جھگڑنے والا کس نے بنایا؟ اس کے ہم اور آپ ذمہ دار ہیں میرے بھائیو۔ اگر اولاد کی تربیت صحیح ہوگی تو دنیا میں نام روشن کرے گی۔ کیا بتاؤں، جھارکھنڈ کو تو آپ جانتے ہیں، اپنے بہار سے الگ ہوا جھارکھنڈ۔ جھارکھنڈ پاکوڑ کی رہنے والی نشاط فاطمہ کی بہادری کو سلام۔ مسکان خان کو تو پردے کے بارے میں ہم نے بتائی دیا، نشاط فاطمہ کی بہادری کو سلام۔ آپ کو کیا معلوم نشاط فاطمہ کون ہے؟ نشاط فاطمہ پاکوڑ کی رہنے والی ہے۔ پاکوڑ سے 340 کلومیٹر دور رانچی، اور رانچی کے اندر اسکول میں گولڈ میڈل اس کو ملنے والا ہے، نمبر 1 پرائز۔ میری بھی بیٹی، آپ کی بھی بیٹی، اگر میری بیٹی ہوتی، آپ کی بیٹی ہوتی اور نمبر 1 پرائز ملنے والا ہوتا اسکول میں تو کیا کرتے؟ یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، دیکھ لیجیے۔ جیسے اسکول والے بلائے پہلا نمبر نشاط فاطمہ، نشاط فاطمہ جیسے ہی اوپر آئی
تو دیکھا رہے حجاب میں بھی ہے اور نقاب میں بھی ہے، حجاب میں بھی ہے اور نقاب میں بھی ہے، پردے سے ہے۔ اسکول کے مینجمنٹ نے کہا نشاط فاطمہ کو پہلا انعام یا انعام ملے گا ہی نہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو یہ کہتے رہے بیٹیا ابھی پردہ نکال لے، ہٹا لے، پہلا انعام لے آ، پھر اوپر سے اوڑھ لینا۔ بیٹیا نے کہا یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، کہا میرا گولڈ میڈل میرا حجاب ہے، میرا نقاب ہے، آپ کا گولڈ میڈل آپ ہی کو مبارک ہو۔ اور وہ بغیر گولڈ میڈل لیے ہوئے 340 کلومیٹر دور رانچی سے پاکور چلی آئی، گولڈ میڈل نہیں لیا۔ ماں باپ کی تربیت کو سلام۔ دیکھا میرے بھائی، آج کچھ بہنیں ہیں ماشاءاللہ، کچھ مائیں بھی ہیں الحمدللہ الحمدللہ، گاؤں گھر میں رہے گی تو برقع بہت اچھا الحمدللہ، گاؤں سے باہر نکلی ختم، اور ٹرین میں اگر چڑھ گئی تو پورا برقع بار ہی ہو ہا موبائل پہ سب چل رہا ہے، اور جیسے گاؤں آ گیا پھر اوپر سے چڑھا لیا۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ السلام علیکم بھابھی، دادی سلام، سبحان اللہ، چچی سلام علیکم، سبحان اللہ۔ اچھا، اور مولانا لوگوں سے اور پردہ بہت کرتی ہے، پتہ نہیں ہم کو۔ گاؤں گھر میں آپ دیکھیے گا، غلط بول رہا ہوں مولوی صاحب، آگے آئیے نہ ہو۔ مولوی صاحب کی اردو ذرا خراب ہے لیکن پیغام خراب نہیں ہے۔ یہ مولانا لوگوں سے پردہ زیادہ کاہے کرتی ہے؟ دیکھا آپ نے، دیکھا ہوگا، یہ مولانا لوگوں سے پردہ زیادہ کاہے کرتی ہے؟ کتنی اسکول کی بھی ٹیچر ہیں، اسکول میں آئے گی تو ایسا لگے گا پردے کا پورا حیا میں عدم زیور ہے، اگر ایک سیڑھی پر مرد عورت تو عدم سٹ کے ایسا چلے گی لگ رہا ہے پورا کپڑے رگڑا جائے گا، اور جیسے ہی اسٹیشن پر پہنچی پورا باہر۔ یہ کیسا پردہ ہے، کیسا حجاب ہے، یہ کیسا نقاب ہے، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آیا۔ مولوی صاحب اس کا جواب رہیے گیا، مولوی صاحب سے پردہ کا ہے؟ ولی اللہ بھائی یہاں بیٹھے ہوئے، کاہے پردہ جاتا ہے؟ نہیں آپ سمجھیں، مولوی صاحب لوگوں سے پردہ اس لیے ہے کہ مولوی صاحب کی نظر میں ہم اچھی دکھیں۔ سبحان اللہ، بھابھی کتنی اچھی ہیں، سبحان اللہ، چچی کتنی اچھی ہیں، فلانوا کی بیٹیا کتنی اچھی ہیں، واہ واہ واہ۔ آج ہم اور آپ صرف دکھنا چاہتے ہیں، کہلوانا چاہتے ہیں، عمل نہیں۔ میرے بھائی ہو، یہ سب ریاکاری دکھاوے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اسلام دل کے اندر نہ آ جائے۔ تو مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ ان سب چیزوں سے جو ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب ایک بات اور بتا دوں تو لوگ بولتے رہے مولوی صاحب آپ بہت ہنساتے ہیں۔ ہم نہ ہنساتے ہیں نہ ہم پھنساتے ہیں، نہ آئینہ دکھا دیتے، بس ہو گیا، صرف آئینہ دکھا دیا۔ آج کل اپنے یہاں بال میں ایک کٹ چلا ہے، سور کٹ۔ اب دیکھیے، اب بولے مولوی صاحب تو بولے بالکل سور کٹ ہے، حافظ صاحب، مولوی اشرف صاحب، بالکل سور کٹ ہے۔ اور اپنے یہاں ابھی آئی پی ایل میچ چل رہا ہے، ابھی سب سے پوچھوں گا تو سب بتائیں گے آج کس کا میچ تھا، سب کو پتا ہے۔ اور ویسٹ انڈیز کا ایک کھلاڑی ہے رسل بال کو کر دیتے ہیں مسل، یعنی چھکے مارتے ہیں، اور رسل کا جو بال ہے یہ سائڈ سے کٹا ہوا ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک ایک دم اوپر اٹھا ہوا ہے ایک دم۔ یہ بال ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کاٹ رہے ہیں۔ رونی، دھونی، سونی، یہ تین نام میں نے لیا ہے، رونی، دھونی، سونی، اور یہ تینوں اسٹار ہیں۔ آج آپ چلے جائیے جہاں بال کاٹے جاتے ہیں، پوری فوٹو لگی ہوئی ہے، امی لے کر جاتی ہے میرا بیٹا دھونی بنے گا، ابو لے کے جاتے ہیں میرا بیٹا رونی بنے گا۔ دھونی کرکٹر ہے، رونی فٹ بالر ہے، اور سونی فلم بنانے والا ہے۔ جو وہاں دکھ رہا ہے وہ یہاں دکھ رہا ہے۔
تو یہ سور کٹ بال جو کٹوا رہے ہیں ہم اور آپ، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب اللباس حدیث نمبر 5972، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ینہا عن القضع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا یعنی کچھ بال کو کاٹنا، کچھ بال کو چھوڑ دینا، اس سے منع کرتے تھے۔ اب آپ ہی بتائیے، یہ حدیث کے رہتے ہوئے بھی ہم اور آپ اپنے بچوں کا سور کٹوا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ تکلیف ہے ہم کو، پریشانی ہے ہم کو مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ واہ رے واہ، بال کٹوا لینے سے آپ کا بیٹا دھونی نہیں بنے گا، رونی نہیں بنے گا، سونی نہیں بنے گا، صرف بال کٹوا کے گھومتے رہیے گا۔ واہ رے واہ۔ ایک اور فیشن چلا ہے اپنے یہاں، اب بات چلی تو بول ہی دیتے ہیں، ایک برقعے کے اوپر دوسرا برقع پہنا جائے تاکہ برقعے کی خوبصورتی کو بچا لیا جائے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو مارکیٹنگ ہم نے اور آپ نے کی ہے، اب میں یہ اکثر بولتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں، اتنی اچھی مارکیٹنگ کر لی کہ ہمارے گھر میں الماری رکھی ہوئی ہے، کپڑا اس میں ہم اور آپ رکھتے ہیں، الماری رکھی ہوئی ہے، کپڑا رکھتے ہیں، کپڑا رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنا کپڑا آ گیا۔ اور کہیے محترمہ سے کہ چلیے کہیں چلتے ہیں تو آج کون سا کپڑا پہنے، ہے یہ نہیں ہے پہننے کے لیے، یعنی اتنا رکھا ہوا ہے پھر بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب ناشکری جو ہے ہم اور آپ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور وہ ہو رہا ہے، وہ ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ یہ حجاب کا جو مسئلہ چل رہا ہے نا، نقاب کا جو مسئلہ چل رہا ہے نا، ایک صاحب اپنی بیوی کو لے کر گئے، ماشاءاللہ برقعے میں تو ہے، تو وہ گاڑی کے اندر ان کو بیٹھا دیا اور کہا کہ میں ذرا آتا ہوں۔ تو وہ گئے اور آئے، جیسے آئے تو دیکھا کہ محترمہ جو ہے پورا کھول کھال کے بیٹھی ہیں، تو کہا برقع ادھر لا برقع ادھر لا، اور برقعے کو جلا دیا۔ بھئی ایسے حجاب کا، ایسے نقاب کا فائدہ کیا ہے؟ سسر جی ہے تو لمبا گھونگھٹ، اور وہ ہے تو لمبا گھونگھٹ، بھائی ہے تو لمبا گھونگھٹ، وہ ہے تو لمبا گھونگھٹ، اور کوئی نہیں ہے تو پورا اٹھا کے چل رہے ہیں۔ ایسی ضرورت ہے، ضرورت تو یہ ہے۔ مسرت احمد ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں داخل ہوتی، دیکھیے بچوں کو اثر کیسے ہوتا، بچیوں کو جو سکھانا ہے، اپنے گھر میں داخل ہوتی، آپ مدینہ شریف جائیے تو مسجد نبوی دیکھیے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہے وہاں دیکھیے گا، وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، وہاں داخل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے شوہر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ابو ہیں، تو ہم ویسے داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہو گئے، وہ کہتی ہیں کہ میں کپڑا باندھ کر داخل ہوتی، حیان من عمر سے حیا کرتے ہوئے۔ اب اس جملے پر غور کیجیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دفن ہے، لیکن مردوں سے اتنا پردہ کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو رہی ہیں تو پورے پردے سے، آج زدوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ پھر بھائی ہو، بٹیا سیکھ جائے گی، بڑی ہوگی تو آ جائے گا، بڑی ہوگی تو آئے گا نہیں۔ بمبئی کے اندر اندھیری ایک جگہ ہے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، وہاں کے اسکول کا ایک مسئلہ تھا، پرانا واقعہ ہے، تو کچھ مسلمان لوگ ہیں پرنسپل صاحب سے بات کرنے، پرنسپل صاحب ہماری بیٹیا جوان ہو گئی ہے، کم سے کم پائجامہ تو پہن کے آنے دیجئے۔ غور سے سنیے گا، بیٹیا جوان ہو گئی ہے، کم سے کم پائجامہ تو پہن کے آنے دیجئے، وہاں اسکرٹ پہن کے آنا یا ڈریس پہن کے آنا۔ پرنسپل صاحب نے کہا اسکول کا جو قانون ہے پہن کے آنے کا، ڈریس وہ پہن کے آنا ہے، آپ کا اسلام آپ کو ہی مبارک ہو۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کریں گے؟ بٹیا کو پڑھائیں گے یا نکال لیں گے؟ بولیے مولوی صاحب، نہ آپ بھی نا آدم پرانے زمانے کے مولوی صاحب، کون نکالتا ہے؟
اسکٹ میں ہے تو اسکٹ میں آنا ہے تو آنا ہے. لوگوں نے نہیں نکالا. آج مسکان خان کا جو مسئلہ ہوا ہے ہمارے دلوں میں ہے کہ اپنا اگر اسکول ہوتا, آپ اسکول بھی اپنا بنا کے کیا کیجیے گا؟ جب تک آپ کو اپنے اسلامی سے محبت نہیں ہے تو بنا کے کیا کیجیے گا؟ آپ کو اپنے پردے سے محبت نہیں ہے, حجاب سے محبت نہیں ہے, نقاب سے محبت نہیں ہے, آپ کی نماز سے محبت نہیں ہے تو آپ کیجیے گا کیا؟ جب تک یہ محبت نہ پیدا ہو دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے. میرے بھائیو, ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں, اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی ہے, اور جوائنٹ فیملی میں ساس بہو کا جھگڑا, نند بھوجائی کا جھگڑا, یہ جھگڑے نے بھی بچوں کو بگاڑ دیا ہے. اب کیسے بگاڑا؟ اب لوگ بولیں گے ارے مولوی صاحب کہاں کا اٹھا کے لے آئے جس کو. کیسے بگاڑا؟ جب کوئی بہو گھر کے اندر آتی ہے تو عورت ہی عورت کی دشمن ہے. اب ساس کا مسئلہ کیا ہے؟ اپنے یہاں جوائنٹ فیملی ہے, اسلام کے اندر جوائنٹ فیملی نہیں ہے. نہیں, جوائنٹ فیملی مطلب دادا اسی گھر میں, ابا اسی گھر میں, چاچا اسی گھر میں, بیٹا اسی گھر میں, پوتا اسی گھر میں. بھائی میرے گھر میں 50 آدمی ہیں, 50 لاٹھی ہے. لاٹھی ایک دوسرے کو کر رہے ہیں یا باہر کر رہے ہیں؟ یہ بولتے ہیں ایسا جوائنٹ فیملی. اسلام نے اس کو بڑھاوا نہیں دیا. جھگڑا کیسے ہوتا؟ دان دہیج کا مسئلہ. امی آج کیا بنے گا؟ جا بنا لے, کچھ تیرے بابا نے کیا دیا ہے. ارے ممی بولو نا, تیرے بابا نے کیا دیا, چل جا. طبیعت خراب ہو گئی بہو کی, پتوں کی طبیعت خراب ہو گئی. بیٹے کا فون آیا, ممی ذرا دیکھیے گا نا اپنی بہو, تیری بیوی ناٹک کر رہی ہے, اس کو اپنے گھر جانا ہے. آج تک کسی بہو نے یہ نہیں کہا مجھے سسر جی سے تکلیف ہے, لیکن وہ یہ ضرور کہتی ہے کہ مجھے ساسو ماں سے تکلیف ہے. اس لیے عورت ہی عورت کی دشمن ہے. اور اگر ہماری بیٹی بیمار پڑ جائے, ہیلو, ہماری بیٹی بیمار پڑ جائے, ہیلو بابو, بابو بیٹا, بیٹیا کا خیال رکھیے گا ذرا. واہ رے واہ, آپ کی بیٹی بیمار پڑ جائے تو بیٹیا کا خیال رکھے گا, اور فلانے کی بیٹی اگر بیمار پڑ جائے تو ناٹک کر رہی ہے. تو جب یہ ناٹک کا جھگڑا گھر کے اندر ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں پر کیا اثر پڑے گا کہ دادی لڑ رہی ہے, ماں لڑ رہی ہے, وہ لڑ رہے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں. تو ایسے ہی مسئلہ ہوتا ہے میرے بھائی. آج ہمارا گھر جہنم بنا ہوا ہے. اللہ کے واسطے اپنے گھروں کو جنت بنائیے. جب تک ہم اور آپ اپنے گھروں کو جنت نہیں بنائیں گے حالات ایسے بنے رہیں گے اور آپ کو خود ہی بدلنا ہوگا. ہمارے بچے دکان میں جاتے ہیں, 10 روپیہ لے کے گئے, 10 روپیہ لے کے گئے, سامان بھی لے کر آ گئے, اور 10 روپیہ بھی واپس لے آئے. امی بولتی واہ رے بیٹا واہ, بیٹا ہو تو ایسا, سامان بھی لے آیا, پیسہ بھی لے آیا. واہ رے بیٹا واہ, کیا ہوشیار ہے میرا بیٹا. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو ہوشیار بنانے کے لیے خود فلم دکھانے لے گئے. چل بیٹا چل, چل بیٹا چل. کتنے لوگوں کو میں یہ بھی جانتا ہوں, میرا گھوڑا کھلا رہے گا, آپ اپنی گھوڑی کو دیکھ لو. جانتا ہوں, نام نہیں بولوں گا. اب دیکھیے مسکرا رہے, میرا گھوڑا کھلا رہے گا, آپ اپنی گھوڑی کو دیکھ لو. جانتے آپ, میں ایسے آدمی کو بھی جانتا ہوں اور ایسی عورت کو بھی جانتا ہوں, نام نہیں لوں گا. اوہو, آپ عرب کمانے جاتے ہیں, بیٹے کے لیے نہ جا رہے ہیں. فلانما کا بیٹا 50,000 کا موبائل لے کے گھوم رہا ہے, اور ہمارا بوا نہ گھومے گا. باہر کا کو کما رہے ہیں. اس 50,000 کے موبائل نے کتنے بچے کو بگاڑ دیا ہے. میں ایک جگہ گیا تھا, نام نہیں لوں گا. اس گھر کا بچہ فجر کی نماز میں ہمارے ساتھ تھا. کچھ دنوں کے بعد ابا کا فون آیا, مولوی صاحب وہ جو بیٹا ہوا, بیٹا جو تھا نا, کہا ہوا شونو کا. اور آج کل نام بھی بہت پیارا رکھتے ہیں, شونو, ببلو, بنٹی, سلمان, خان, خان بھی ملا دیتے چاہے شیر کیوں نہ رہے. شبانہ اعظمی, آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ شبانہ اعظمی.
शेख साहब, बेटी का नाम क्या है? शबाना आजमी। रे भाई आजमी वो आजमगढ़ यूपी की रहने वाली, इसलिए आजमी। आपने कहा बड़ी मोहब्बत जो है, वाह रे वाह, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी का ना सब दिखेगा। वो ना मौलवी साहब क्या हुआ, वो बेटुआ जो था ना फंस गया। किससे फंसा? वो उसकी मम्मी ने कहा कि मेरा बेटा भी 50,000 का मोबाइल लेगा, हमने दिलवा दिया। अब वो अंदर से चैटिंग और सेटिंग शुरू की, तो मोबाइल फोन भी बड़ा मसला है, उसका गलत इस्तेमाल भी बड़ा मसला है। और छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। वो सोएंगे नहीं, उसी में टिकटॉक सब चल रहा, मियां बीवी इधर उधर दोनों घुमे, दोनों का दम आराम से चल रहा है। हम और आप मोबाइल पर दूर वालों से नजदीक हैं और नजदीक वालों से दूर हैं, बड़ा मसला उसी में चल रहा है। दे दिए 50,000 का, वाह रे वाह, क्या हुआ? फंस गया। किससे फंसा? और कोई कलमा पढ़ने वाली से फंसता तब ना। अब अपनी वाली भी फंस जा रही है उधर, ये मोबाइल के जरिए, इधर का उधर लिंक लग जा रहा है, सब कुछ चल रहा है, दिस और डैट हो रहा है, हम और आप सब देख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? इतना ही नहीं, मैं बाहर कमा रहा हूं इतने साल से, मेरी बीवी ने कहा कि ये घर मेरा है और आपको घर खाली करना पड़ेगा। आज मैं अपनी बीवी के डर से घर को खाली करके जा रहा हूं, क्योंकि मैं बाहर कमाता था और बीवी के नाम से घर कर दिया, इसलिए आज बीवी ने मुझको निकाल दिया। केस चल रहा था, पता नहीं अभी बेचारे का क्या हुआ। बाहर कमाए, बेटुआ भी हाथ से गया, घरों हाथ से गया। अब आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं और माँ बहनें तो गुस्से में आ गई, अरे मौलवी साहब उसी बहाने एगो घर हो रहा था, अब आप क्या बोल के जा रहे हैं, तब तो और गड़बड़ी हो जाएगी। गड़बड़ी नहीं, पंजा अपना मजबूत रखिए, जब खूंटा मजबूत रहेगा तो कोई हिला नहीं सकता मेरे भाइयों। और एक बात और कह दूं, जो लोग बाहर कमाने जाते हैं, चाहे बंबई कमाए, कलकत्ता कमाए, दिल्ली कमाए, अरब कमाए, अगर उनके बाल बच्चे देहात में हैं तो वो और बिगड़ रहे हैं। अब्बा पैसा भेज रहे हैं, पैसा कमाने की मशीन है, बेटुआ एकलौता है, फटफटिया पर घूम रहा है। रे बाप के पैसा पे फुटानी जनाएगा, अपने पैसा पे जना। समझे मौलवी साहब? कौन के पैसा पे फुटानी दिखा रहा है? बाप की कमाई, हराम की कमाई, बाप की कमाई, हराम की कमाई में माया नहीं लगता। खुद कमा के दिखाइए तब माया लगेगा। ये जो बिगड़ रहे हैं ना, इसलिए बिगड़ रहे हैं कि हम पैसा कमाने की मशीन बन गए। मेरे भाइयों, आप मशीन नहीं है, और मशीन तो है ही है। सिर्फ एक ही फोन आता है मोहतरमा का, हेलो अस्सलाम वालेकुम, पैसा भेज दीजिए। फिर 15 दिन के बाद पैसा खत्म हो गया, फिर भेज दीजिए। फिर 20 दिन के बाद, अच्छा बउआ को जरा खांसी हो रही है, पैसा भेज दीजिए। 25 दिन के बाद देखिए ना, अभी जरा उस जगह जाना, पैसा भेज दीजिए। महीना खत्म हुआ, अरे अभी जानवे करते हैं महीना खत्म होने करीब है, सब कुछ चला, पैसा भेज दीजिए। उसके अलावा क्या बताइए? आप कैसे हैं उससे कोई मतलब नहीं, बीमार हैं कोई लेना देना नहीं, पैसा भेजने का सीधा। हम पैसा क्या खर्च कर रहे हैं बोलने का नहीं, पूछने का नहीं, हमारा पैसा कहां जा रहा हिसाब नहीं लेने का, पैसा भेजते रहिए। यस बॉस, यस बॉस, चल रहा है। बेचारे 2-2 साल से 3-3 साल से अरब में खट रहे हैं। बाप धूप में जलता है, मां चूल्हे पर जलती है, तब औलाद पलती है, और यही औलाद आगे चल के कहती है कि अब्बा ने क्या किया हमारे लिए, कुछ नहीं किया। इसलिए औलाद के बिगाड़ के जिम्मेदार हम और आप खुद हैं। आपको खुद बनना पड़ेगा, और जहां भी रहिए अपनी औलाद के साथ रहिए। थोड़ा कम कमाइए, कम कमाइए, ज्यादा कमा के क्या कीजिएगा? कम कमाइए, कम कमाइए, उसी में फायदा है। बस 1-2 बात और बयान करके अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। बिगाड़ कौन रहा है? उनके दोस्त कैसे? जैसी संगत वैसी रंगत। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पड़ता है। और अक्सर आप देखिएगा, ये नौजवानों की टोली है, मोबाइल लेके सब बैठा हुआ है। क्या कर रहा है रे? आज बुजुर्गों की इज्जत चली गई। पहले बुजुर्ग क्या करते थे, अगर किसी का बेटा कुछ गड़बड़ी कर रहा है तो बोलते भैया सुनिए ना, है बाबू सुनिए ना, वो आपको जो बेटा हुआ है ना, जरा आंख मार रहा है, आंख मार रहा है, चलिए जरा, चलिए जरा। एक झांपा लगाते तो सही हो जाता था। आज मार के दिखा दे कोई।
पुरानी दुश्मनी निकालना है। सिर्फ मेरा बेटा ही आपको दिखता है, कौन सी दुश्मनी? मेरी बेटी ही दिखती है। और फिर जब भाग के शादी कर ली, कोर्ट मैरिज, तब क्या होगा? ही बेटिया ने नाक कटा दिया। अरे नाक कहां है आपके पास? अरे नाक है ना मौलवी साहब? अरे नाक नहीं है भाई, नाक का मतलब है सूंघने वाली नाक। और सूंघने वाली नाक का मतलब होता है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो जरा सतर्क रहने का, कुछ ना कोई मसला है। आज कोई तैयार हो बोल दे मैं अकेले अच्छा हूं, सब खराब है। इसलिए भी हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। और कितने तो ऐसे हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, ना 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 सब सही है। कितने ऐसे हैं कि अगर बेटा अच्छा भी करे, अरे नहीं नहीं अब्दुल्ला ना, अरे अब्दुल्ला नहीं, वो मेरा बेटा ही होगा। खुद पीट रहे हैं, सीधा निकाला पीट रहे हैं, जागो पीट रहे हैं। मेरे भाइयों, नुकसान है। बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत का अंदाज जब तक नहीं अपनाइएगा, नहीं प्यारे अंदाज, बेटा बाबू बाबू बाबू, प्यारे अंदाज से, जब तक प्यारे अंदाज से नहीं समझाइएगा कुछ नहीं होगा। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूं इस उम्मीद के साथ और दुआ के साथ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ याद रखिए औलाद के लिए, रब्बी जल्नी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे रब, तू मुझे नमाजी बनाए रखना, हमारी औलाद को भी, और हमारी दुआओं को सुन ले। फिर इसी तरह अपने औलाद के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए दुआ कीजिए। दुआ का असर बहुत ज्यादा होता है, हमेशा मांगते रहिए अल्लाह। इसलिए जो दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे रब, तो हमारी बीवियों में से, हमारी औलाद में से हमारे लिए आंखों की ठंडक बना और हमें नेक लोगों का इमाम बना। तो हमें और आपको खुद ही सतर्क रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, तभी हो सकता है। और मरते दम तक कोशिश करनी पड़ेगी, तभी हो सकता है। ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, जितने लोग यहाँ मौजूद है सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। जो बीमार है अल्लाह शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। जो कर्ज में डूबे हुए अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह जिनका कारोबार ठप हो गया दोबारा उठा दे। जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। जिनकी गोद भरी हुई नहीं है अल्लाह तू उनकी गोद को भर दे, उसकी जायज मुराद को पूरी कर दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।